بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آسان فہم قرآن کا 8واں سبق کریں گے۔ اس سبق میں ہم سورۃ النصر پڑھیں گے، فعل ماضی کے کچھ صیغے سیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیم کے بارے میں لیں گے۔ پھر ہم اس بات کو دہرا دیں کہ الحمدللہ ان سیدھی سادی چھوٹی مانوس صورتوں سے یا اذکار سے ہم نے اب تک پچھلے اسباق سے 89 الفاظ سیکھے ہیں، تقریباً 90 الفاظ جو قرآن کریم میں تقریباً 23,000 بار آئے ہیں، اور اس سبق میں 20 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 2,000 بار آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا یعنی جب، اذا یعنی جب، جاء آ جائے، جاء اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح نصیب ہو جائے۔ جاء کا اصلی مطلب ہے آ گیا، لیکن جب لفظ اذا کے بعد پاسٹ ٹینس ماضی آتا ہے، آ گیا یا کر دیا، کھول دیا، تو وہ حال یا مستقبل بن جاتا ہے۔ اسی لیے اذا جاء مطلب جب آ جائے، اذا وقب جب چھا جائے، جو کہ ہم پڑھیں گے آگے، اذا حسد جب حسد کرے، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا۔ نصر اللہ نصر مدد ہے، اور اردو میں لفظ نصرت موجود ہے، ناصر منصور موجود ہے۔ اور فتح، فتح مکہ ہم جانتے ہیں، مکے کی فتح، فتح یعنی جیت۔ اصل میں فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا۔ اس فتح اور جیت سے ایک تعلق سمجھنے کے لیے آپ یوں رکھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب کوئی گروپ یا کوئی بادشاہ یا فوج لڑ نہیں سکتی تھی تو قلعے میں بند ہو جاتی تھی، دروازہ بند کر لیتی تھی۔ حملہ کرنے والی فوج اگر دروازہ کھول دے تو گویا اس کی جیت ہو گئی، اس لیے کہ اگر وہ لڑتے تو باہر آ کر لڑتے تھے۔ اس لیے فتح یا فتح کا مطلب جیت۔ اردو میں فتح کہتے ہیں ہم، لیکن عربک میں فتح کہیں گے، اس لیے کہ تا پہ سکون ہے، جزم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح یا فتح نصیب ہو جائے۔ ورأیت و اور رأیت آپ دیکھیں، رأیت آپ دیکھیں۔ رأى کا مطلب دیکھا ہے، رأیت آپ دیکھیں۔ آج ہم فعل ماضی سیکھیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے فعل فعلوا فعلت آپ نے کیا، رأیت آپ نے دیکھا۔ الناس لوگوں کو۔ اچھا دیکھیں کیوں ہے؟ وہ اذا کا اثر ہو رہا ہے، اذا جاء جب آ جائے، اور رأیت اور آپ دیکھیں، اذا کا اثر چل رہا ہے۔ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، اردو کا لفظ ہے یدخلون یعنی داخل، داخلہ اردو کا لفظ ہے، داخل ہو رہے ہیں۔ فی دین اللہ اللہ کے دین میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں۔ افواجا افواج فوج در فوج، گروپ در گروپ، جوق در جوق۔ تو رأیتا اردو میں لفظ ہے رؤیت ہلال کمیٹی۔ اگر آپ جانتے ہو چاند دیکھنے کی کمیٹی، خاص کر رمضان اور عید کے پہلے بڑا اخباروں میں ذکر ہوتا ہے اس کا۔ رؤیا یعنی دیکھنا، رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کی۔ رأیتا آپ دیکھیں، یدخلون آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ورأیت الناس، یا اردو میں کہیں گے جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں دین میں، جوق در جوق یا فوج در فوج، تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ ف یعنی پس، ف یعنی پس، thus therefore اس لیے، اوکے، ف یعنی پس۔ سبح یعنی پاکی بیان کیجئے، سبح یعنی پاکی بیان کیجئے، سبحان اللہ کہیے۔ بحمدی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ، پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، ربی کا آپ کے رب کی۔ واستغفر اور بخشش طلب کیجئے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے سبح کیا چیز ہے۔ سبح یعنی تسبیح،
یعنی سبحان اللہ کہنا، تسبیح کرنا یا سبحان اللہ کہنا. تسبیح جو ہے وہ نقائص کی نفی ہے. نقائص کی نفی وہ تسبیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہرا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، یہ نقائص کی نفی ہو رہی ہے. تسبیح سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اور حمد جو ہے خوبیوں کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، یہ خوبیوں کا بیان ہے. نقائص کی نفی تسبیح ہے اور خوبیوں کا بیان حمد ہے. دونوں کو ملا دیں گے، سبح بحمدہ یعنی تسبیح حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ایک خوبصورت بیان ہو جائے گا. اسی لیے حدیث بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے، مفہوم ہے اس کا زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری، اللہ کو پیارے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. واستغفر، اور استغفار کیجئے اس سے یا بخشش مانگیے اس سے، مغفرت مانگیے اس سے، بخشش طلب کیجئے اس سے. انہو، انہ یعنی بے شک، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. واستغفرہ، اردو میں الفاظ ہیں ہمارے پاس استغفار یا مغفرت یا غافر، مغفور. انہو بے شک وہ، انہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. تو انہو بے شک وہ، ایکشن کے ساتھ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انکم بے شک آپ سب، انی بے شک میں، انا بے شک ہم. اچھا رول ہے یہ، اچھا فارمولا. انہا بے شک وہ عورت. اسی طرح توابہ، تابہ کا اصل مطلب ہے پلٹنا. تابہ یعنی پلٹا، تائب پلٹنے والا، تواب خوب پلٹنے والا، بار بار پلٹنے والا. اللہ تواب ہے یعنی بندے کی طرف بار بار پلٹتا ہے، یعنی توبہ قبول کرتا ہے. بندے کو تواب ہونا چاہیے یعنی اللہ کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. دونوں کے لیے تواب ہے، معنی الگ ہے. پلٹنے کا معنی اللہ کا پلٹنا یعنی توبہ قبول کرنا، اور بندے کا پلٹنا یعنی توبہ کرنا. اس میں ہم نے جو الفاظ سیکھے، جیسے اذا ہے، قرآن کریم میں تقریباً 450 بار آیا ہے. الناس لوگ تقریباً 250 بار، اور توابہ کافی بار ہے. اب میں گزارش کروں گا ہمارے قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس سورت کی پریکٹس کرائیں. سورۃ النصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جزاکم اللہ خیر. ویسے یاد رکھیے ہم آپ کو اردو پڑھانا نہیں سکھا رہے ہیں،
کوشش کیجئے خود سے ترجمہ کرنے کی. غلطی ہو کوئی بات نہیں, ہم کوئی فائنل ترجمہ نہیں کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو غلطی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر شروع کرتے وقت یاد رکھیے کہ گرامر کا یہ سیشن ٹی پی آئی کے ساتھ کرنا ہے, یعنی سوچنا ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے, بولنا ہے اور بتانا ہے. ہم نے سیکھا ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. خاص کر ان ناظرین کے لیے جو اب تک نہیں تھے, ترجمہ کیجئے ایکشن سے ہوا وہ. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ ہاتھ رکھیں ایسا تاکہ وہ بجلی قائم رہے, چھوڑ دیجئے مت. ہوا, ہم, وہ سب, انت, انتم, انا, نحن, ہم سب. سیدھا سادہ طریقہ. اس کے بعد ہم نے ہم کا کو مینا بھی سیکھا. ربہ, اس کا رب, ربہم, ربو کا, ربکم, ربی, ربنا. اس کے بعد ہم نے پریپوزیشنز یا حروف جر بھی سیکھے, جیسے لا, من, عن, مع اور بی, فی, علی اور الی. یہ 8 حروف جر, یہ 8 حروف جر قرآن کریم میں ہو, ہم, کا, کم, ای, نا اور ہا کے ساتھ مل کر کتنے بار آتے ہیں؟ تقریباً 9,500 بار, تقریباً 10,000 کہہ سکتے ہیں. ایک بار میں پھر سے پوچھنا چاہوں گا, لا اور لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. اور مثال لکم دینکم ولی دین. من کا مطلب مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کا مطلب سے, مثالیں یاد رکھیے. اور عن کا, جی, عن کا مطلب سے, اور مع کا مطلب ساتھ, بی کا مطلب سے, اور فی کا مطلب میں, علی پر, الی طرف. آج ہم فعل ماضی سیکھیں گے. اس سے پہلے ہم دیکھتے آ رہے تھے کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اسم, یعنی نام یا صفت, اور دوسرے ہے فعل جس سے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلے, اور تیسرا ہے حرف. حروف ہم نے دیکھے یہ 8. اب ہم فعل کریں گے. اسم بھی ہو گیا, فعل کریں گے. اسم کی جمع بنانا سیکھی ہم نے, اون, این, مسلمون, مسلمین. اس کی مؤنث بنانا سیکھی, مسلم, مسلمہ. اس کی جمع مسلمات وغیرہ. فعل ماضی یہ بھی یاد رکھیے, عربی میں اکثر حروف, اکثر الفاظ یا فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے فعل, فتح, نصر, جعل, سمع. تو ہم آج دیکھیں گے فعل ماضی کو, پاسٹ ٹینس کو, جو گزر گیا, جو ہو گیا. یہ 6 صیغے آج ہم سیکھیں گے. فعل, فعلو, فعلتا, فعلتم, فعلتو, فعلنا. قرآن کریم میں ان نمونوں پر تقریباً 5,000 الفاظ آئے ہیں. بہت ہی اہم پریکٹس ہے, صرف 6-7 منٹ کی. میرے بعد ریپیٹ کیجئے ٹی پی آئی کے ساتھ. ناظرین آپ بھی اس میں اگر آپ حرکت دیں گے اپنے ہاتھ کو, جو میں نہیں سمجھتا 25-30 کلو کا ہوگا آپ کا, پورے شوق سے کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی ذہن میں کافی بجلیاں چمکیں گی اور جلدی سیکھیں گے آپ. ورنہ فعلا اس نے کیا, ہم نے کیا, سب گڈمڈ ہو جائے گا. تو سیدھا ہاتھ سیدھی طرف, اشارت کی انگلی سے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا. فالتو نہیں ہے, عین کی آواز نکالنا پڑے گی. آپ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی فالتو نہیں ہے. میں فالتو نہیں ہوں, میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ. تو فالتو, تو کا صیغہ یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. تو کا جو اینڈنگ ہے وہ میرے لیے ہے. فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. صرف 5 منٹ کے لیے قرآن کریم کے 5,000 الفاظ ان نمونوں پر آتے ہیں تقریباً. السلام علیکم. آئیے پریکٹس شروع کرتے ہیں. اسی طرح ہم پریکٹس کریں گے جیسے پہلے کر رہے تھے 4 راؤنڈز میں. سب سے پہلے عربی اور ترجمے کے ساتھ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا,
فعلنا ہم نے کیا. ایک بار اور. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. دوسرے راؤنڈ میں میں صرف عربی بولوں گا, آپ ترجمہ کیجئے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. ایک بار اور. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی میں ذہنوں پر زور ڈالیے اور یہ تصور کیجئے کہ ہم عربوں سے مخاطب ہیں, جیسے عربوں سے بات کر رہے ہیں. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. ایک بار اور. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. ایک بار اور. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے, اب میں اشارے کروں گا, آپ عربی میں بولیے سوچ کر. فعلتو فعلتو فعلنا. سب اشارے کرتے ہوئے بولیے, بغیر اشاروں کے مت پریکٹس کیجیے اس کی, صرف عربی میں. ایک بار اور. آخری بار. فعلنا. یاد رکھیے اس میں جو چینج ہو رہا ہے, فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا, اینڈنگز چینج ہو رہی ہیں. ایک سمپل یاد رکھنے کے لیے ہم نے وہاں بتایا ہے ہوائی جہاز کو اڑتے ہوئے. کیوں؟ اگر آپ روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو جو چیز چلی گئی اس کا آپ صرف پچھلا حصہ دیکھ سکتے ہیں, رائٹ, دم دیکھ سکتے ہیں اس کی, چاہے وہ ٹرک ہو یا بس ہو یا لوری ہو یا کار ہو یا سائیکل ہو, پچھلے حصے کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کیا گیا. یہاں بھی فعلو دم, فعلتا دم, فعلتم فعلتو فعلنا, دم کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس نے کیا, اس نے کیا یا آپ نے کیا یا میں نے کیا. چونکہ ہم سارے سواریاں نہیں اتار سکتے تھے, اس لیے ہم نے کہا کہ اگر آپ ایئر اسٹرپ پر بیچ میں کھڑے رہیں تو جہاز جو اڑ گیا چلا گیا, اس کی دم پر یہ تبدیلیاں بتائی ہم نے. او تا تم تو نا, فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یاد رکھیے اینڈنگ میں چینجز جو ہیں وہ بتاتے ہیں تبدیلیاں فعل ماضی کی, جو ہو گیا کس نے کیا, فعلا او تا تم تو نا. ٹھیک ہے, اس کو اچھا یاد رکھ لیجئے تو فعل ماضی اور دوسرے زمانے سے کریش نہیں ہوگا, کلیش نہیں ہوگا, دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. اب ہم لیتے ہیں نقطہ تعلیم کو. یاد رکھنے کے بارے میں مجھے آپ کس طرح یاد رکھیں گے, مجھے یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں, لیکن یہاں پر ہم ایک اہم راز سکھا رہے ہیں آپ کو. اس ملاقات کے حوالے سے اگر میں کچھ دن بعد آپ کو پھر نظر آؤں اس شہر میں, تو جیسا ہی آپ کا سپوز وہ صبح کے 8 بجے کا وقت ہے, جیسا ہی آپ کو میں نظر آؤں آپ کا دماغ یہ کہے گا ان صاحب کو کہاں دیکھا ہے, کہاں دیکھا ہے, کہاں دیکھا ہے, اور آپ کا ذہن مجھے تصور میں وہاں سے اٹھا کر یہاں لائے گا, یہاں سے لا کر پھر کہے گا اچھا یہ جو ہے ہمارے عربی پڑھانے والے یا قرآن کا کورس کرانے والے صاحب ہیں, اور پھر واپس لے جا کے وہاں بٹھائے گا, پھر کہے گا اچھا یہ صاحب. ٹھیک ہے, حالانکہ میری اپنی آفس ہے, میری اپنی اپنا گھر ہے اور ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, اس حوالے سے آپ مجھے نہیں یاد رکھیں گے. کون سے الفاظ بہتر یاد رہیں گے یا الفاظ کو کیسے یاد رکھیں گے آپ, پہلی اس مثال یا ملاقات میں جس میں آپ نے اس لفظ کو سمجھا. دیکھیے اس سے پہلے بھی میں اس شہر آیا تھا, ٹھیک ہے, کئی بار آیا تھا, ہو سکتا ہے آپ نے مجھے دیکھا ہو, لیکن میں علاقوں میں ایک
آج کیا ہو گیا، ایک حوالے سے ہماری ملاقات ہوئی. اسی طرح ہو سکتا ہے آپ نے رأیتا پہلے بار کئی بار پڑھا ہو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لیکن آج ہم اس کو سمجھتے ہوئے، اس مثال کو سمجھتے ہوئے سیکھ رہے ہیں. تو اب ایک اینکر بن گیا، ایک لنک ہو گیا اس کا. تو آپ بھی الفاظ کو جیسے انشاءاللہ پہلے پڑھتے تھے آپ، لیکن اب لفظ کو آپ باضابطہ جوڑ رہے ہیں الگ کر کے کہ یہ انشاءاللہ کا ہے. اگر آپ مثال بھول جائیں تو ہو سکتا معنی بھی بھول جائیں گے. آپ مثال یاد رکھیں. مثلا اگر آپ مجھے بھول جائیں، آپ میں سے دو سفر کر رہے ہوں، تو دوسرا کہے اگر آپ سے یہ صاحب کو ہم نے کہاں دیکھا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی ملاقات کو یاد دلائیں گے، آپ اس قرآن کورس کو یاد دلائیں گے. تو اسی طرح اگر آپ ان یا انا یا ان یا انا کو بھول جائیں تو ان کی اپنی اپنی ملاقاتوں کو یاد کریں. انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین، ان بی بسم اللہ، فی سبیل اللہ، علی السلام علیکم. ٹھیک ہے؟ اور یاد ہو جانے کے بعد آپ کو سپوز میں اس شہر میں بس جاؤں، آپ کے ساتھ رہوں، تو پھر پہلی ملاقات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح الفاظ کا معنی یاد ہو گیا تو پھر یہ پہلی مثالیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ بہت اہم راز ہے اس کورس کا، یہ خاص بات ہے اس کورس میں کہ اس کورس کی ہر مثال نماز سے لی ہوئی ہے، عام اذکار سے لی ہوئی ہے، جو آسان ہے، جانی پہچانی ہے اور جذباتی ہے، روحانی ہے اور بار بار آنے والی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی اہم راز ہے جس کو آپ یاد رکھیے الفاظ کے معانی کو یاد رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے آپ بہت آسانی سے کئی الفاظ یاد کر سکتے ہیں. اختتام پر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. ناظرین اس پروگرام کو جاری رکھیے، اس لیے کہ اس پروگرام کے ذریعے الحمدللہ ہم قرآن کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہر مثال میں، ہر ملاقات میں، ہر سبق میں ہم جو الفاظ سیکھ رہے ہیں وہ قرآن کریم میں ہزاروں بار آ رہے ہیں، الحمدللہ یہ سووں بار آ رہے ہیں. اس سے اچھا اور موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو مس مت کیجیے. ہم ختم کرتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.